انہوں نے اتنے آ کے اسلام پھیلایا سی کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز کر لیے آپ کتاب سے لکھا کہ وہ شیعہ سی بولے صاحب شرائط طے کر لو جب محاورہ کرنا ہے یا یہ تجویز کی رکھنی شرائط محاورے کی شرائط بھی ہوئی ہے جس میں حدیث چاہیے لکھ دیا میں مان لینا میں گل کر رہا دیکھو میں تحریر کر رہا نا حدیث تو علاوہ میں کوئی شرط نہیں ماننی قرآن حدیث تو حدیث یا قرآن ہی تھی لکھو تھی کرو نا میں تحریر کر دو شرطاں لے کے مینوں دے دیو میں تمہیں دینا چاہتا تمہیں لیاؤ میں بند کر بند کرو شرط نہیں شرطاں لیاؤ میں بند کرنا اچھا بھائی شاید شہاب الدین سور ورد رحمۃ اللہ علیہ شیعہ نے میں شیعہ نے میں گل مکا دیتی ہے میں گل مکا دیتی ہے جب امام حنیفہ پیدا نہیں ہو سکتی پیدا نہیں ہو سکتی امام احمد بن حنبل پیدا نہیں ہو سکتا امام مالک پیدا نہیں ہو سکتا کسی ہم سے کبھی کسی بالکل اس سے گل ہوئے گی لیکن ایک میں گل دس لوا اہل حدیث کا مانا پہلے زمانے میں محدث تھی محدث یہ پتا کی ہونا ہے ہوں میں تمہیں پوچھنا ایک آ قرآن پاک خدا کی کتاب ہے یہ لفظ ربوا ہے کہ نہیں ہے نا ایک مرغیاں کے شہر بھی ربا ہے کہ نہیں وہ جہاں ربا ہے وہ ذکر قرآن سے ہے کوئی نہیں نا اسی قرآن کو بکانے ربوا ربوے کا لفظ تو ہے ربوے کے لفظ کا انکار اسی نہیں کرتے لیکن یہ گل جھوٹ ہے کہ وہ مرزائیاں والا ربوا وہ جڑا قرآن سے ذکر ہے لفظ اہل حدیث پہلو ہے تھی لیکن وہ اہل حدیث محدث کے مانیا دیتا وہ انگریز کے دور میں جس طرح اہل قرآن ایک فرقہ بنیا نا اہل قرآن کا لفظ بھی اسی طرح ہی اسی تمہیں ترمذی شریف تو اٹھاؤ گے اہل قرآن کا لفظ گل سنو میری انگریز کی کہتے وہ کی کہتے ہیں منکرین حدیث کہ اسی اہل قرآن حضور دے زمانے میں تھی جب نہ بخاری جمیا سی نہ مسلم جمیا سی نہ مسکات والا جمیا سی نہ بلوغ المرام والا جمیا سی ادو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اہل قرآن ذکر کرو لیکن اہل قرآن کا مانا تھی قرآن دان اہل قرآن کا مانا مروب حدیث نہیں تھی تمہیں بتانا یہ پڑے گا کہ اہل حدیث بمانا منکر فقہ اور ایک حوالہ پیش کرو اہل حدیث بمانا منکر فقہ انگریز کی بدعت ہے انگریز کو سن 1888 نہ علاج کرایا انہوں لوگوں نے میں نہ علاج کرنا چاہنا تھی چوکے کرو ہم نہیں کرتے ہاں تھی یہ تسلیم واقعی کر لیا کہ امام حنیفہ تو پہلے امام مالک تو پہلے امام شافعی کے احمد بن حنبل تو پہلے ہنسی کوئی نہیں کرتے کیا کچھ نہیں کیتا اور میں پوچھنا یہ کرنا کہ جب یہ نہیں کرتے باقی کون لوگ ہوتے سب اہل سنت وال جماعت کا یہ ثابت کر دو کہ اہل سنت وال جماعت اللہ دو یہ گل غلط ہے منکرین حدیث جڑے نے نا وہ بھی یہی گل کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھتے سن وہ کہتے ہوں سن رواہ بخاری ابو ہریرہ کہتے سن منکرین حدیث تے منکرین فقہ ایک دوسرے کے چور نے اعتراض کرا ہیں ایک دوسرے کو اس واسطے میں یہ گل کر لیا ہوں اس واسطے جی فکر کا نام لیں گے فکر کا مسائل کیا کس مسئلہ کورس مطلب جو پڑھا ہے ان کے مسئلے کا کس گل سے فکر کا نام ہے نا فکر کے مسئلے کا آگے نام اسی فقہ کا انکار کر دے جناب اسی کہنے کا تاری فکر کے درد مارا ہے تو میں تو مارا ہوئی بھی مندر ہیں اور لوگ اپنی جگہ رہے غیر نہیں اگر اپنا اعلیٰ تناسب کسی اور اپنی جگہ میں دے دے اپنا اپنی جگہ وقت نہیں اگر وہ شخص اپنا اعلیٰ تناسب اپنی جگہ میں دے دے فلاح اس آلات تو حکر بازی نہیں ہوگا اب آپ کسی آپ انسان میں دیکھو یہ مسئلہ اسلام کا ہوتا ہے تیرے آدمی نے تیرا ایسا آدمی تھی جن نے اپنا اعلیٰ تناسب اپنی جگہ رکھا تیرے ثابت کیا حکر بازی نہیں تیرے شہر چلانا سی چورا کی نام تھی وہ کی کم کرتا سی کہ یہ مسئلہ اسے کم سے میرے کہا ہاں یہ اسلام ہے خدا کی قسم میں گھر بھی ہو سکتا تھا پوچھا جی وہ بالکل زمان غیر مکمل تھے
جنہیں اپنی کتاب نزل ابرار سے لکھ رہا ہے لو ادخل ذکرہ فی قبر نفسہ فلا غسل علیہ، جن نے اپنا اعلیٰ تناسل اپنی دبت پایا اسے غسل نہیں، اور میں نام رکھتے کروں میں اس وقت کتاب نال لے کے نہیں آیا، یہ حوالہ میں ذمہ دار ہاں، یہ کتاب میرے کو ہوں میرے نال چلن 5 آدمی ملتان صاحب مراد سے میں کوئی نہیں جانا، اگر یہ حوالہ نہ نکلے میں لکھ کے دینا کہ گولی مار کے چلا جاتا دیکھو میں تمہیں ادار مکل نام دیتا دینا سمجھا نا میرے سے فیصلہ کرو نا، یہ میرا مطلب ہے وحید الزمان غیر مقلد ہے جہاں یہ کہندا ہے کہ اپنا یہ شرمگاہ اعلیٰ تناسل اپنی دبر میں داخل کر لئیے تو غسل نہیں ہوندا اور نہیں ہوندا، یہ وحید الزمان میں لفظ دیتا ہے۔ میں تمہیں دسن لگا اگر اپنی وحید الزمان کی گل منیے کسی عالم کی گل منیے خدا کی قسم اسی کسی مولوی کی گل نہیں منتے کسی عالم کی گل نہیں منتے، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل دسے گا اس آدمی کی گل منا گے اسی کہڑے ویلے مجرم ہوئیے کہ امام حنیفہ صاحب کی نہ من گے تو کسی عالم چھوٹے کی جہاں نے نام لیا وہ بھی گل مان لیے، خدا کی قسم نبی کے بعد اسی کسی آدمی کی گل بننے واسطے تیار نہیں، یہ مسئلہ ثابت کرن کہ یہ جسے ہم یہ ہوا ہے یہ کسی حدیث کا مسئلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے کسی امام نے ایک ذکر کیا ہے ایک دسن کہ قرآن کی آیت کئی آیت اختلاف کیا گیا ہے کہ اپنا اعلیٰ تناسل کرنے اپنی دبے جانا زبان پانا گیا نا ہندو زبان میری گل سن تو گل کر لی دیکھو یہ کہنا میں وحید الزمان نہیں مانتا یہ گل نہیں آتی ہے نا، وحید الزمان کی کتاب نو 3 دفعہ غیر مقلد جماعت نے چھاپیا، اج تک گونگے شیطان بنے بیٹھے نے سارے آ سرے مکار کی چوک کے لیا سی جہے اپنے گھر آگ لگی ہوئے پہلے وہ بن چاہیے کہ دوجیا نہیں کبھی انہوں نے وحید الزمان کا نام دسیا سادہ وحید الزمان سادہ وحید الزمان جی بخاری کا اسی ترجمہ روز پڑھنے ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ روز پڑھنے ہیں جنہیں مسلم کا ترجمہ کیتا جنہیں سیاستہ کا ترجمہ اس کتاب کی لکھا جو سارا سیاستہ کا مترجم وحید الزمان کبھی وہ بھی گل کی انہوں نے اتنے تو سارے گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں اج تک ہوں جان چھڑاؤ واسطے کہتے ہیں اب جان چھڑاؤ واسطے سنو تیرا حق گل بیان نہ کرے انہوں نے ایک تک تیرا شخص اج تو پہلوں بھی ایک کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک کتاب جہاں وحید الزمان کا انہوں نے رد کیا ہو یہ ساری جماعت مانتی ہے ساری جماعت پہ عمل کرتی ہے لیکن اج یہ انکار کر رہے دیکھو میرے بھائیوں میں تمہیں پہلے دسے اسی کسی عالم کی گل نہیں منتے کسی امام کی گل نہیں منتے اسی گل مننے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یہ دسیا سی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیث مننے اللہ کا قرآن مننے دو چیزیں مننے سارے ہاتھ دو چیزیں نے کسی عالم کی طرف نہیں منتے کسی امام کی نہیں منتے کہ عالم یا امام نبی کی حدیث دسے گے تو مننا گے یہ مسئلہ یہ انہوں نے خاص قرآن کی کہڑی آیت ہے جہاں انہوں نے دس کیتا ہے یہ حدیث ہے انہوں نے بیان کیتا ہے کسی امام کا بیان بالکل یہ حدیث ہے کہ جڑا حق نہ بیان کرے جڑا حق بیان نہ کرے حضور نے فرمایا کہ وہ گنگا شیطان نے فرمایا کہ نہیں فرمایا جھوٹ ہے میرا ثبوت ہے کہ تھی قرآن کی کدھر منیا آپ قرآن میری گل سن لو آپ قرآن نازل ہے کتنا چر آ رہی 14 سال رہے نا انگریز کے دور تو پہلوں کا اس قرآن کا ترجمہ کسی غیر مقلد دکھاؤ تھی قرآن مانیا کہ اس طرح کے میں دسن دیا جھوٹ ہے جس طرح شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کی روٹی مانتے لیکن ابھی شیعہ کی یہ گل نہیں مانتے تو اپنے جھوٹ کا پہلے ثبوت پیش کرو کہ تھی قرآن مانتے جی تھی حدیث کی کتاب کا ترجمہ اپنی کا تو مستار کی طرح لکھی نہیں انگریز کے دور سے بیٹھ کے مبارک کو ہندوستان سے کافی مستار کی طرح لکھی گئی مسئلے بیٹھ کے ملا علی نے لکھی مستار کیا مستار انگریز کے دور تو پہلو کسی حدیث کی کتاب کا ترجمہ کسی غیر مقلد کا لکھا موجود نہیں جب انگریز کے دور تو پہلو غیر مقلد ہے ہی کوئی نہیں اور قرآن حدیث ادو تو آنا پیا ہے تو آدھا کدھر کا لگ گیا قرآن حدیث یہ ثبوت نہیں میرے بھائیوں پہلے میں ایک گل کی تھی انہوں نے کہا کہ ساری فقہ کے مسئلے کا عمل کرو ساری فقہ کے مسئلے کی گل کرو میں فقہ کا مطلب پھر تمہیں پیش کرنا کہ انہوں نے مسئلہ میں تمہیں کم کیا یہ مسئلہ ہے
ہوں یہ قرآن کی آیت کے سانو دسن کہ کوئی قرآن کی آیت یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کوئی نبی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کوئی آدمی ایسا شخص ہے کوئی عالم ایسا ہے جہاں یہ مسئلہ بیان کرتا پھر آخر یہ اللہ کی گل ہے یہ نبی کی گل ہے یہ جواب ملتے ہیں دوسری گل ہے کہ سانو دس دیو نماز نماز ہے نماز کی گل نماز کی گل نماز کی گل کھاتے پڑھتے ہیں نماز ہندی کی نہیں ہوتی مطلب قرآن حدیث دسو یہ نماز بعد کرنا ابھی شروع نماز تو کل شروع کرنی واسطے یہ بھی دیکھ دین غیر مقلد منکرین فقہ اور منکرین تقلید اس دور وچ پیدا ہوئے نے اسی یہ ثبوت دے سکنے ہیں کہ نہیں دے سکتے وہ میں رات تو ہی عرض کر رہا قرآن حدیث کا نام سارے لیندے نے جس طرح میں دسیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا نام آپ بھی لینے ہیں تے شیعہ دوست بھی لیندے نے ٹھیک ہے نا لیکن اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو چھڈن واسطے تیار نہیں کہ وہ شیعہ نو دے دئیے کہ تیار ہے قرآن حدیث ہندوستان اور پاکستان سے سب تو پہلو لیاؤن والے اہل سنت نے غیر مقلد نہیں حدیث دیا کتاباں بھی ادھر لیاؤن والے پہلو اہل سنت نے غیر مقلد نہیں انہوں نے انگریز کے دور میں آ کے خام خواہ جفا مار لیا ہے یہ مسئلے پہلے طے ہون گے کہ غیر مقلد کدن پیدا ہوئے کتاب ویکو ایک گل ہور سمجھو یہ مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے نا قرآن حدیث میں نہ میرا مذہب لکھا ہے نہ انہوں کا لکھا ہے تاریخ کے طور سے یہ بنتے ہیں خود کہ چند دنوں سے کچھ غیر مانوس مذہب کے لوگ نظر آ رہے ہیں چند دن ہوئے نے نواں فرقہ ایک ایسے جمے انگریز کے دور میں آپ لکھ رہے ہیں چند دنوں سے غیر مانوس مذہب کے لوگ نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے یہ کبھی نظر نہیں آئے وہ اپنے آپ کو محمدی اور اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کے مخالف ان کو لا مذہب اور غیر مقلد کہتے ہیں یہ گل انہوں نے 1888 لکھی ہے کدو لکھی ہے 1888 مولوی صاحب خود مان رہے ہیں اس گل نو کہ یہ چیز جہی ہے ساڈا فرقہ نواں پیدا ہوا دوسری گل کس طرح ہوئے گی میں اپنی انہاں مسئلوں میں نہ کھلو کے دساں گا جہڑیاں واقعی انگریز کے دور تو پہلو دیا نے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ سنیاں یہ انگریز کے دور تو پہلو ایک مسجد مینو دس دین کسے غیر مقلد دی میں قرآن پاک دے او ترجمے پیش کراں گا اسے پنڈ سے منگوا لاں گا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ جہاں تو ثابت ہے کہ انگریز کے دور تو پہلو سنی حنفی موجود سن انہوں نے قرآن دے ترجمے کیتے نے کہ میں انہوں کو بھی منگا گا ایک قرآن دا ترجمہ اس دور میں اس علاقے میں انگریز کے دور تو پہلو دا کیتا ہوا کسی غیر مقلد کا پیش کرتے کیوں میں تسی یہ ویکھو کہ نہ پڑھو حدیث پاک دا ترجمہ انگریز کے دور تو پہلو دا سنیاں حنفیاں دا فارسی ترجمہ اردو ترجمہ یہ دکھاواں گا جیڑی دلیل ہوئے گی بھی اسی پہلو دے ہیں اتنے یہ بخان گے اج اس میدان ساڈا غیر مقلداں دا مصباح دا یا فلانی کتاب دا ترجمہ حدیث دا انگریز کے دور تو پہلو آئے جے اے لوگ نہ بخا سکن پھر یہ لکھ کے دے دیں گے مینوں یا تو یہ لکھ دیں گے
ایسے اسلام محمد بن قاسم تے حضرت علی حجویری نہیں لیا ہے، انگریز لے آیا، کیونکہ یہ جی انگریز دے دور پہ جی انگریز دے دور تو پہلو انہوں دا وجود ہے، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا قرآن دا ترجمہ، اپنی حدیث کی کتاب، اپنی نماز کی کتاب، انگریز دے اس ملک میں آن تو صرف 10 دن پہلوں دی انگریز کے اگار مقلدہ دی نماز دی کتاب جہدے وچ اینے پورے مسئلے ہون کہ کسے ہور پاسے نماز پڑھن لگیاں انہاں نوں ویکھنا نہ پوے، ساری کتاب کا یاد چک لیا نا در مکار، اور اے مانتے نے بھی انگریز دے دور تو پہلوں دی، اور عرب وچ بیٹھ کے لکھی گئی، ٹھیک ہے دو مقرر ہو جاؤ جمنا دیکھنا یا پرانا حدیث مسئلے دیکھنے ابھی انگریزوں تو پیچھے جمے ہیں بات دے گل سن اسی ولادت نہیں دسنا تمہیں کل جہے تھی ہوں جمے انگریزوں تو پیچھے تھی مسلمان نہیں جی انگریز کے دور سے پیدا ہوئے مسلمان نہیں گل مولانا کرنا اصولی بات کرا گا مولوی صاحب نے چاہیے ہے تقلید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے لازم ہے واجب ہے یہ دساں مسئلے سے گفتگو کرے کسی کی ولادت سے بات یا تاریخ سے بات نہیں کرنی بات کرنی ہے کس طرح تمہیں خیال ہے اپنے ایک پہلے جمعے کی بات کرنی ہے ولادت کی بات کرنی ہے مسئلے کی بات کرنی مذہب دیکھنا ہے سچا کہڑا کوڑا کہڑا ہاں جی مقلد سانو ہونا چاہیے یا غیر مقلد ہونا چاہیے دیکھنا ہے کہ تقلید اگر ہے قرآن حدیث دین دی جز تو پھر اسی کیوں غیر مقلد ہاں اسی پھر مقلد بنی سانو سمجھان مولوی صاحب کہ قرآن حدیث تقلید ضروری ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی امام مالک امام احمد بن حنبل دی یا کسی امام مجتہد دی تقلید لازم ہے مولوی صاحب قرآن حدیث کی روشنی چ دکھاون کہ تقلید کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو سوا قرآن اور سنت کی اتباع تو علاوہ قرآن اور سنت کے علاوہ کسی امام مجتہد کی تقلید کرنی ہے ضروری کیونکہ سانو ہر مجمع دے چڑھے تھا یہ سانو غیر مقلد کہتے ہیں گویا کہ لوگوں یہ دستے ہیں کہ غیر مقلد ہونا کو کفر کا کم ہے برا کم ہے اچھا کم نہیں اچھا کام ہے مقلد ہونا کسی امام کا اسی مولانا تو مطالبہ کرنے ہیں کہ جے کر مقلد ہونا کسی امام مجتہد دا قرآن سنت دا مسئلہ ہے اللہ رسول دا حکم ہے کہ اسی کیوں چھڑیا سانو قرآن حدیث جو دکھاون کہ اللہ دے فرمان اور رسول دے فرمان دے علاوہ کسی امام مجتہد دی تقلید کرنی ضروری ہے اے مولوی صاحب اپنے انہاں کتاباں چوں قرآن حدیث کی روشنی بات ہوئے گی قرآن حدیث کی روشنی تاریخ دی کتاباں تے سیرت دی کتاباں تے بات نہیں ہوئے گی بات قرآن سنت سب تو پہلے سانو قرآن سمجھاؤ کہ یہ رکن تقلید کا اسی چھڑیا تے کیوں چھڑیا یہ جو ضروری سی کہ اسی یہ سکی رہ گئے کہ میں اس کا جواب دیا گا کہ تقلید قرآن حدیث ہے یا نہیں موضوع ساڈا متعین ہو گیا مولوی صاحب کے ذمہ یہ لگ گیا کہ انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی ثابت کرنا ہے کہ کسی ایک امام مجتہد مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کسی ایک امام مجتہد کی تقلید کرنی ضروری ہے قرآن حدیث کی روشنی دسیں گے میں اس کی کرا گا نفی سے تردید کہ قرآن حدیث سے صرف مننا یا اللہ کا حکم ضروری ہے یا مصطفیٰ کا حکم ضروری ہے اور کسی امام مجتہد کی بات مننی فرض لازم نہیں اور نہ ہدایت کا معیار ہے یہ مسئلہ اسی پہلے تمہیں سمجھاواں گے کہ تقلید دین ہے یا نہیں اگر نہیں تو سانو اچھے نشانہ کیوں بنے دیں کہ غیر مقلد کی غیر مقلد جی یہ اگر ہے سانو بات سمجھ آئے گی اسی مقلد بن اگے میں مقلد سا بنیا غیر مقلد اس واسطے بنیا کہ قرآن حدیث دلیل کوئی نہیں یہ مولانا تو گزارش ہے اور ثابت کر دیں کہ قرآن حدیث کی روشنی ہے کہ تقلید دین دی جز ہے کہ اسی چھڑ دیتی ہے خبر اس لیے حساب ہوئے گا آخرت اس لیے حساب ہوئے گا تقلید ایسی ضروری ہے تو پھر میں عرض کر رہا کہ موضوع متعین ہو گیا کہ بات ہوئے گی تقلید کا معنی یہ دسیں گے پہلے کہ تقلید کہیں اللہ رسول کو سوا کسی امام مجتہد کی بات مننی بلا دلیل ضروری ہے تقلید اگر مولانا نہیں منن گے میں انہوں کی کتابیں کی نام دساں گا
یہ تکلیف کی تاریخ یہی ہے کہ اللہ زیادہ ہونے نہیں پتا کرنا. دیکھو مرزائی جھوٹے نے کہ سچے نے؟ انہوں نے جھوٹے ہونے کی سب تو وڈی دلیل یہی ہے کہ انگریز کے دور سے جمے نے. یہ اور بھی کوئی ہے قرآن کا حدیث قرآن حدیث کا نام مرزائی بھی لیندے نے نا, وہ بھی لیندے نے. وہ کہنے جی قرآن لیاؤ اسی مسئلہ ثابت کرنے ہیں. قرآن حدیث کا نام شیعہ بھی لیندے نے, یہ تو سارے نام لیندے نے نا. قرآن حدیث کوئی انہاں دا ٹھیکہ نہیں, وہ میں دسیا بھی انہاں دا تا ترجمہ ہی کوئی نہیں. میں اس واسطے گل کیتی کہ مرزائی منکری نے حدیث وہ بھی قرآن دا نام لیندے نے پر سارے کہندے نے وہ جھوٹے نے. ٹھیک ہے نا گل؟ انہاں دے جھوٹے ہون دی دلیل کی ہے کہ انہاں دا جمن انگریز دے دور سے, تے وہ بھی اپنا جمن کسے نو دسنا نہیں چاہندے کہ اسی کدوں جمے ہاں. ٹھیک ہے نا گل؟ گل فیصلے دی اے ہونی ہے نہ اسی بھی قرآن حدیث دا لینے ہاں, اے بھی لیندے نے. ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے پتا اتوں لگنا ہے کہ یہ فرقہ کدن جمیا. میں کوئی گال نہیں سی کدی, میں آخیا سی جہے میں دسے بھی ساڈا ترجمہ انگریز کے دور تو پہلوں دا ہے, وہ مولوی صاحب نے تردید نہیں کی. ساری حدیثاں دے ترجمے پہلوں دے نے, یہ مولوی صاحب نے تردید نہیں کی. میں پہلو اپنا جمن دسیا پھر کسی کا پوچھا نا, مینو حق سی. میں مولوی صاحب کا کام یہ سی کہ بھائی تو بالکل جھوٹ بولن دیا ہے. مرزے کی تو واقعی کتاب انگریز کے دور تو پہلو کوئی نہیں مرزائیاں کی, پر ساری نماز کی کتاب ہے وہ مینو مکا دیں. دیکھو نا میں جھوٹا ہو جاتا. مرزائیاں کی تو واقعی حدیث کے ترجمے کی کتاب انگریز کے دور تو پہلو کوئی نہیں, پر ساری ہے جی آ لو میں جھوٹا ہو جاتا نا. مرزائیاں دا قرآن دا ترجمہ انگریز کے دور تو پہلوں دا کوئی نہیں, تے اے مینوں کہندے کہ دیکھو ساڈا تا آ پیا جے. میں جھوٹا ہو جاتا نا. قرآن حدیث دا نام تا جن بھی اٹھنا انہیں لینا. ٹھیک ہے نا؟ پتا تو اتوں لگنا ہے کہ کیڑا فرقہ کدوں جمیا ہے, یہ پتا لینا کہ نہیں لینا. پھر نماز انگریز کے دور میں شروع ہوئی ہے کہ پہلوں بھی آ رہی ہے. اسی انگریز کے دور تو پہلوں بھی اپنی نماز کی کتاب بکھا دئیے, انہوں ادی آخیے کہ تھی بھی بکھاؤ جی 20 تراویاں نو بدت لکھا آیا ہوئے, وہ نماز کی کتاب انگریز کے دور تو پہلوں بکھا دے. یہ کوئی گال تو نہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مولوی صاحب نو پتا بھی میں یہ ثابت نہیں کر سکتا. وہ کر دین تے کرن نہ پھر ایک پاسے کیوں لایا تمہوں انہوں نے کہ جی پہلو قرآن حدیث کی گل تو اتوں ہی مکنی ہے. قرآن حدیث کا نام سارے لیندے نے, سارے مرزائی تک لیندے نے تواڈے سامنے. لیکن دیکھنا یہ کہ قرآن حدیث جہاں مولوی صاحب نو آ گیا ہے وہ بابا فرید الدین نو کیوں نہیں آیا جہے قرآن لے کے آئے. جہاں قرآن حدیث مولوی صاحب نو اج آ گیا ہے وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نو کیوں نہیں آیا. جہاں قرآن حدیث اج مولوی صاحب نو مل گیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو کیوں نہیں لبا. گل تو یہ اسی پر پتا کرنا ہے نا. اس واسطے یا تو مولوی صاحب لکھ دین کہ اسی انگریز کے دور تو پہلوں دا ساڈا نہ کوئی ترجمہ, نہ کوئی مسیت, نہ حدیث کی کتاب دا ترجمہ, نہ ساڈا کوئی مدرسہ, نہ ساڈا کوئی بزرگ موجود نے. سارے حنفی سنی, اسی اپنا پہلو انگریز تو وجود ثابت نہیں کر سکتے. پھر میں اپنی گل پہ آ جاواں گا. لیکن اس علاقے سے سب تو وڈی اصولی گل یہ ہے ساڈے متعلق انہاں دی کتاباں چ میں بکھاؤنا. نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں یہ تاریخی گل ہے. نواب صدیق کیوں بھائی مولوی صاحب نے آخیا کہ تاریخ کی گل نہیں کرنی, کسی کا نقل دیکھنا ہو تو تاریخ پوری تھی کہ قرآن تاریخ پوری تھی ہے نا. میں پوچھنا بھی مولوی صاحب اپنا نسب نام کیوں لپاؤں نے, اسی سامنے کرنے ہیں. سانو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں. مولوی صاحب نے گل کیوں شروع کی اس کے
یہ اپنا جمن نہیں دسنا کسی نو آخر کوئی ایپ کی گل ہے جمن کا ثابت ہوتا ہے نا موضوع ہے آج وقت کہ مولوی صاحب ثابت کرنا اپنا جمن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد میں یہ بات کی تھی قرآن کے حدیث کے وقت دے یہودی نصرانی ہیں یہ پہلے ہونا ہے تو انہوں نے یہودی نصرانی ہونا چاہیے پہلے کیونکہ یہ قرآن سنت بھی پہلے دیں یہ پہلے ہونا سچے کی علامت ہے پھر انہوں نے جڑے مذہب پہلے آئے انہوں بات میں پوچھنا چاہوں کہ اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے جے کر اس قرآن مجید مذہب مل جائے ساڈا تے اسی پرانے حدیث کرے ساری تائید اسی پہلے دے دیر پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے سن 80 تے اسی رسول اللہ دے دور دے تے سن 80 دے دور دے پھر دسو اسی پرانے کے پرانے قرآن حدیث کے ساتھی تائید کرے قرآن حدیث انگریز کے دور تو پہلے یا پیچھے رسو پہلے تے اسی مسلک رکھا قرآن تے حدیث انہاں مسلک وہ رکھا جڑا 100 سال بعد 200 سال بعد 300 سال بعد بنیا ہوں یہ سچے ہی اسی سچے گل تو ہے کہ پہلے پیچھے دیکھنا مسلمانوں تھی قرآن حدیث دیکھنا کہ مولوی محمد امین صاحب کی چکنیاں چپڑیاں باتیں جی ساری تردید نہیں کی وہ ترجمہ ترجمے کیتے ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کی اولاد نے ترجمے کیتے میں کیا تو انہوں نے ترجمے غلط کیتے جی بات یہ نا کہ ترجمہ شاہ ولی اللہ کا بے مت رکھتا تھا پھر شاہ ولی اللہ سادہ ہی ہے نا بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ بات سادی طرح پھر سچے اسی یا جی اسی طرح حدیث اگر تائی سادی کرے پہلے دے اسی یا دیکھنا یہ تو چاہیے نا کہ قرآن حدیث پہ عمل کس کا نہیں جی نہیں کچھ بھی خوش نصب ہی دیکھ اور نصب دیکھنا اسلام دیکھنا کہ نصب دیکھنا تھی کس واسطے تک نصب نہ دیکھنا پہلے ہی نہ دیکھنا اسلام تو اگر کر دے تو پھر جواب دینا جدو کا قرآن آیا جدو کا سونا مصطفیٰ آیا تدو کا اسلام بندہ آج میں آئے تو لیکن بات آؤ اللہ بھی کرتا یا اللہ کے رسول دیکھا ہو سچا کہ جڑا پہلے کا ہے یہودی اچھا پہ انہیں بھی پہلے قرآن حدیث کا جڑے نہ لیندے نے وہ پورا کر دیں مول صاحب نے ہر کوئی قرآن حدیث کا نہ لیتا وہ نہ لے تو سوکھا ہے بچوں دکھانا اوکھا ہے مذہب کیا ہے قرآن حدیث مذہب ہے کہ نہیں جب قرآن حدیث مذہب ہے دیکھنا ہے مسئلہ کہ انہوں نے تقلید اپنے سے لازم کی تھی کیا تقلید قرآن ہے میں دس رہا کہ اہل حدیث کدوں دیا اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے مجھ کو اہل حدیث بنایا یعنی تاریخ اگر نسب نامے دکھائی اسی تو دکھا سکنے لیکن سانو ضرورت دیکھنا چاہنا ہاں دھوکھا دیکھو اور کتاب دور کرنے واسطے مارک کر رہا اتنے لکھا ہدایت پلن کیا ہے جی ہدایت پلن پھر کتاب نال پچھلے چھاپے لفظ بدلے اس واسطے پہلی کتاب کا فوٹو کیتا ہے قانون اعتبار نہیں ہے اچھا قانون میں بات کی تھی پہلے کہ اسی ثابت کر سکتے ہیں کہ اسی قرآن حدیث عمل دے لحاظ نال اسی سارے تو پہلے جدو کا قرآن ہے جدو دی حدیث کیونکہ اسی بات کرنے یا قرآن دی ہے قرآن ہوتن دے اسی منگے بھی ہوتن دے ابھی انہوں نے بھی پوچھنے کہ تھوڑا قرآن نال کرنا کتن جڑیا ہے تھوڑا بھی انگریز کے دور تو پہلے کرنا کوئی قرآن تھا انہوں کی کس طرح یہ گل جھوٹ ہے اسی طرح یہ گل غلط ہے ادو اہل قرآن کا لفظ ہے کہ حدیث مولوی صاحب نو چاہیے کہ قرآن حدیث
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮੁਨਕਰੇ ਫਿਕਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਮੁਨਕਰੇ ਫਿਕਾ بھائی خلافان کے بارے سارے لوگ دے رہے ہیں میں عرضے کر رہا تھا پہلے کی کہ مولانا بھی منے نہیں کہ اسی نبی پاک کو 80 سال بعد تھی میں نہیں منے مولوی صاحب بار بار زور دے رہے ہیں کہ انہوں کی مسجد پہلے کوئی انہوں کا ترجمہ پہلے کوئی نہیں انہوں کا مذہب پہلے کوئی نہیں یہ پہلے بات کبھی قرآن آیا قرآن حدیث دیکھنا آئے ہو کہ فصلہ بھی یہ جو مقلد نے انہوں کا تقلیدی مذہب رسول اللہ تو 80 سال بعد امام صاحب پیدا ہوئے پھر امام صاحب پیدا ہونے کے بعد 20 سال تک 25 سال تک انسان بالغ ہوتا ہے پھر وہ کتاباں یا مذہب بنا تشریحات کر دینے اتوں کا ہے مذہب ادھی بات کی اللہ دی اللہ دے رسول یہ باقی ہوں نال نال میں مسئلہ بھی شروع کرنا کہ اللہ فرماتے نے من یطع اللہ ورسولہ جس وقت نے تابع داری کرنی اللہ دے رسول یہ نہیں فرمایا وہ کدو کا کہڑے دور کا ہے اللہ فرماتے نے جہاں شخص اللہ کی تابع داری کرتے اللہ کے رسول چاہے وہ انگریز کے دور تو پہلے کا یا بعد جو شخص ہوں جہاں پیچھے آؤ گے بڑے نبی کو غیر مسلم تو پھر جنہیں اتنا گل کرتے ہیں منکرین حدیث بھی اہل قرآن بھی قرآن حدیث کا نام مرزائی بھی قرآن حدیث کا نام انہوں کا ترجمہ بھی بعد ایک جھوٹے بعد بھی پیدا ہو گے سچے بھی بعد جی مطلب یہ ہے کہ جہاں پیچھے آئے جھوٹا جہاں پہلے آئے وہ سچا بعد اللہ فرماتے نے من یطع اللہ ورسولہ جہاں شخص اللہ کا تابعدار ہے اللہ کے رسول کا تابعدار اولئک مع الذین انعم اللہ فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کے تابعدار اللہ کے رسول کے تابعدار یہ نہیں کیا نال کہ ویقلد ابانی ویقلد اماما من الائمۃ الاربعہ کہ اللہ رسول کا تابعدار بھی ہے تے نالے چوں امامت چکی سے امام کا مقلد بھی ہے نہ اللہ فرماتے ہیں جڑا شخص میرا تابعدار ہے میرے مصطفیٰ کا تابعدار ہے انہاں واسطے خوشخبری سن لو جس دور جمعہ تے جدوں نہ ہویا مالک فرماتے ہیں جدوں موت آئے اولئک مع الذین انعم اللہ وہ لوگ کٹھے ہوں گے انہاں دے جنہاں تے اللہ کا انعام ہے نبیوں دے صدیقاں دے شہیداں دے صالحین دے اللہ فرماتے ہیں جڑا میرا تے میرے رسول کا تابعدار ہے انہاں واسطے خوشخبری ہے وہ چاہے پیدا پہلے ہوئے چاہے پیچھے انہوں ترجمہ لکھیا تے باویں نہ لکھ یہ مولوی محمد امین صاحب دیاں یہ چالاکیاں نے یہ مسئلہ سے دکھائی انگیاں مسئلہ نے دکھانے ترجمے نے پہلے آپ دیکھ لیے کہ اللہ فرماندے ہیں پہلے کون ہے مالک فرماندے نے کہ میرا تابعدار ہے میرے مصطفیٰ جی یہ نال قید نہیں لائی نالے مقلد بھی ہے نہیں فرمایا نبیوں کے نام جانا دے تے یہ مطلب رکھو کیا میرا فرمان یہ میرے معاشرے میں موت پڑے سے آئے گی میں خدا وعدہ کرنا تو قانون نبیوں کے کٹھے قانون صدیقوں نے کٹھے رکھ قانون شہیداں نے کٹھے رکھ قانون بزرگوں نے کٹھے رکھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا دنیا سے وعدہ تکلیف کے کسی اور بھی سبھا نہیں کرتے سورہ مصطفیٰ کرے سورج کے سامنے کی چراغ کی وقتی نہیں ہوتی جلا سورج کے سامنے چراغ جالے جلائے ڈالے وہ انسان نادان ہے دانانی اس بات سے اللہ فرمانے میں کہ میرے سورج میرے مصطفیٰ سورج کے سامنے بندے جے کہندے نے اسی ہے تو نبی پاک کے زمانے سے پر ساری مسیت کونی تھی ہن بڑی ہے تو اسی پہلے نے یہاں پر سادہ قرآن کا ترجمہ بتایا ہوں کوئی نہیں ہمیں مرزائی ہوں جمے نے پر وہ جھوٹے نے کہ ابھی ہوں جم کے کٹھے ہو گئے یہ بھی تو میں گل پوچھن دیا ہاں
کیونکہ جڑے مسلمان پہلے سن وہ مسیطاں نہیں بنا رہے ہوں اللہ دے نبی نے تو راج ہجرت کی راہ کے رستے سے تھوڑے دن کے بعد پہلے سے پہلے مسجد ہی بنائی مدینے شریف آئے سے پہلے مسجد بنانی شروع کی تھی انہوں نے مان لیا کہ یہ امین کا کہیں چلاکیاں نے کیوں اپنی مسجد کو نہیں انگریز کے دور تو پہلو یہ چلاک میں ہو گیا اچھا ہو تو اچھا تمہیں دسا مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ایت بڑی ہے نا یہ ایت مرزائی پہنچے ہوئے بالکل اصل نہیں میں مرزے دیا کتابیں بتانا پرانے پاک سے یہ ایت پڑھتے ہوں نے کہ نبی آ سکتا ہے من نبی نہ وہ صدیق نہ وہ شہداء و صالحین دیکھو ایسا بھی انہوں نے کتابیں تیار کر لیں نے ہوں سنو ایت کا پورا مطلب سورت فاتحہ میں چاہتا ہے کہ نہ صراط المستقیم یہ اللہ سانو سیدھے رستے تھے صراط الذین انعمت علیہم انہوں نے راہ سے جنہ سے تیرا انعام ہویا ٹھیک ہے نا تیری آیت مولوی صاحب نے پڑھی ایک آیت نے دس دتا کہ وہ نبی بھی نے صدیق بھی نے شہید بھی نے صلحاء بھی مولوی صاحب کرو کے کہتے ہیں کہ صرف خدا تے نبی تے باقی تین گلاں ایسیاں انہوں نے کھڑیاں ہیں نا کہ آپاں سچیاں ہوئی نے اینو کہندے نے کہ جدوں موت آئی ہوگی نا تو آپ ہی اپنے خلاف قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایک آیت میں انعام یافتہ جماعتاں کنیاں نے نبی ایک صدیق شہداء صالحین چار ایک سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کچھ نہیں انہوں نے وہ ایت منی جڑی پڑھی سی پھر میں آخیا سی کہ لفظ اہل حدیث بمانے منکر فقہ قرآن سے بکھاؤ انہوں نے بکھایا لفظ اہل حدیث بمانے منکر فقہ یہ حدیث کی کتاب سے بکھاؤ ایک باری انہاں منکرین فقہ دا تے انہاں دے وڈے بھرا دے منکرین حدیث نے اہل قرآن کہندے یہ اہل حدیث اپنے نوں کہندے نا انہاں دا مناظرہ ہو گیا انہوں نے حدیث کی کتاب سے بکھایا کہ ساڈا نا اہل قرآن ہے انہوں کہنے لگے کہ تسی اللہ کے نبی تو سیاست کی حدیث بکھا دیو انہوں نے کبھی اہل حدیث آخیا نہیں بکھا سکے سمجھ آئی نا دیکھو پرانے پاک تو جو کچھ میں انہوں پوچھنا وہ مینو بالکل نہیں بکھا رہا ہے ہوں سنو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک میں تمہیں سنانا وا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے رسول پاک نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون اچھے میری امت کا آخری زمانہ آئے گا نا کچھ دھوکے باز سے جھوٹے دم پہن کے اچھے حضرت کی نشانی کی ہوئے گی یا تونکم من الاحادیث حدیثاں سنایا کریں گے تمہیں من الاحادیث من آتا تبعید واسطے کچھ سنائیاں کچھ صدیاں کچھ سنائیاں کچھ صدیاں انہوں کا یہ طریقہ ہوئے گا اگے اللہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے نشانی کی ہوئے گی وہ کہڑیاں سناؤ گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم کہڑیاں تہاڈے پیو دادے نے کبھی بعد وچ نہیں سنیاں کوئی ضعیف یا منسوخ حدیثاں کہڑیاں کتاباں وچ ہے سن لیکن کبھی علماء نے سید علی حجویری نے بابا فرید نے وہ تمہیں بعد نہیں سنائیاں اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہوں میں تمہیں کہنا وا ایاکم و ایاہم انہاں کولوں بچ کے رہنا انہاں کولوں لا یضلونکم ولا یفتنونکم اچھے انہاں کو گلاں ہی اللہ دے نبی نے دسیا دو ہوئیاں نے جیڑا کوئی جائے گا گمراہ ہو جائے گا جیڑا کوئی جائے گا انہوں فطرے وچ پا دیں گے مسلم شریف دی حدیث ایک فرقے دی پیش پئی بیان قرآن دی چوری قرآن وچ تحریف کیتی گلاں قرآن دیاں قرآن دا معنی نہیں کیتا قرآن وچ آیت شروع ہوندی ہے من یطع اللہ والرسول جڑا شخص اللہ دا تابعدار ہے مصطفیٰ دا تابعدار وہ انہاں چار گروہاں دے کٹھے ہوئے گا انہاں چار گروہاں دا راج وکھرا بنا انہاں نے چار گروہاں دا مذہب بنا لیا
یہ کتنی بدعمتی ہے کہ اللہ فرمائے کہ جڑا شخص میرا تابے دار ہے میرے مصطفیٰ دا تابے داری صرف دو دی ہے، یا قرآن دی ہے یا جڑا انہاں دو چیزاں دا تابے دار ہے وہ رہے گا کہندے تک یہ دعویٰ کرتے ہیں بزرگ ساڈے اللہ دا انہاں دے نہیں، جڑا میں خدا دا تابے دار ہے میرے مصطفیٰ دا تابے دار وہ کتنے رہے گا نبیاں اولئک مع الذین انعم اللہ انہاں نوں معیت نصیب ہوئے گی انہاں دی جنہاں تے اللہ دا انعام من النبیین نبیاں دی معیت نبیاں دے تکے بس صدیقین صدیقاں دے تکے انہاں تے نبیاں دا مطلب دوسرا صدیقاں دا شہیداں دا صالحین دا یہ چار چیزاں انہاں نے بنا رہی ہیں چیزاں تے صرف دو نے مذہب تے صرف دو چیزاں اللہ دی تابعداری اور مصطفیٰ دی تابعداری سورہ فاتحہ دے اندر اہدنا الصراط المستقیم اللہ فرماندے نے سانو اسی عرض کرنے اللہ نے سورۃ فاتحہ سانو دتی ہے نا اللہ نے فرمائی ہے نا سورۃ فاتحہ اون دے وچ اللہ پاک نے سانو تعلیم دتی ہے کہ میرے دربار وچ اس طرح منگو اس طرح کہ اہدنا الصراط المستقیم رب سانو سیدھا راہ کہ او سیدھا راہ ہے کہڑا صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے اللہ دا الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے اللہ دا انعام ہے اگلی پنجے سپارے والی آیت نے بھی تشریح کر دیتی کہ جنہوں نے تے اللہ کا انعام ہے وہ کون لوگ ہیں چار گروہ ہیں انہوں کا راہ ملنا کس نو ہے وہ ملنا ہے من یطیع اللہ جہاں شخص اللہ کا تابع دار ہے مصطفیٰ کا تابع دار ہے انہوں کے نزدیک مولوی صاحب کا جہاں حدیث کا نام ہے وہ گمراہ کرنے والا جہاں حدیث سنا ہے حدیث نال بھی بندے گمراہ ہوتے ہیں بلا دسو قرآن کی آیتوں نال بھی بندے گمراہ ہوتے ہیں انہوں کا ایمان ہے کہ آیتوں نال ہی بندے گمراہ ہوتے ہیں حدیث نال بھی گمراہ ہوتے ہیں ہوں کیا جی حدیث تے قرآن نال بندے ہوتے ہیں گمراہ ہوتے دین کس لے آؤ گے جی اصلی تمہیں حدیث سنانے ابو بخاری موجود ہے ہوں تکلیف کے بعد انشاءاللہ حدیث نہیں کھاوا گے میں ثابت کرا گا کہ انہوں نے حدیث کی کتنی چوری کی ہے خیانت کر دیں انہوں نے آیت کی خیانت کی بڑے سامنے انہوں نے چار مذہب بنائے چار چیزوں ثابت کی حالانکہ چیزاں صرف دو من یطیع اللہ اور رسول بس انہوں دو چیزوں کا تابع دار نبیاں دے کرتے صدیقاں دے کرتے شہیداں دے کرتے صالحین دے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا مسلک رکھنے والے بزرگاں دے وہی منن والے نبیاں دے وہی منن والے شہیداں دے وہی منن والے بزرگاں دے وہی منن والے ایک جڑے اپنے اے تاں کہنے حدیث نال بندہ گمراہ نہیں چھڈو حدیثاں ورتو مول شیطان نے ایسے لوگ آؤ گے جڑے تانوں حدیثاں سناؤ گے حدیثاں وہ موضوع باتاں اسی تو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری جڑے سارے فرقے بندے نے بریلوی دیوبندی سب بندے نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری میں دیکھاں گا انہاں دا مذہب بخاری ہے چاہیے پتہ ہے یہ ساڈا مسئلہ ہے انہاں دا مذہب ہے پتہ پہلے تقسیم سے بات ہو رہے قرآن میں ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع اللہ والرسول جڑا شخص تابعدار ہے اللہ دا تے اللہ دے رسول دا بھائی جدوں دا ہمیں انگریز دا دور ہوے ہمیں پیچھے دا کیوں نہ ہو ہمیں پہلا دا کیوں نہ ہو اے قرآن جڑا ہے میں تانوں دسیا اے سونے مصطفیٰ تے آیا جڑا قرآن دا منن والا ہے او دا مذہب پورا انہاں منیا سدا مذہب امام حنیفہ دا 80 سال بعد پیدا یعنی انہاں دا مذہب شروع ہوتا ہے بعد دا مذہب انہاں دا ثابت ہوتا ہے سدا مذہب پہلے دا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اصلی تے من یطیع اللہ اور رسول میں آیت کی چوری نہیں کی پوری طرح تشریح سمجھائی کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وہ رستہ کہڑا ہے من یطیع اللہ والرسول کہ نبیوں کا علیحدہ رستہ تے ذات سیدنا کا علیحدہ رستہ تے بزرگاں کا علیحدہ یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں علیحدہ علیحدہ مذہب نے بنائے نبیوں کا اسی طرح حدیث کے بارے بھی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ وہ جڑے آخری دور جا کے حدیثاں دا نام لین گے وہ گمراہ ہون گے پہلے انہوں تو نہیں فرمایا انہوں نے مان لیا کہ ساڈا حدیث کا ترجمہ پہلو کوئی نہیں آخری دور دے ہوئے نا انہوں دی مصیبت کوئی نہیں آخری دور دے ہوئے نا انہوں ترجمہ قرآن کو نہیں آخری دور دے ہوئے نا ہوں یہ سانو ثابت کرتے ہیں بھی اسی انگریز کے دور تو پہلو نہیں تھی میں منا گا بھی باقی اسی آخری دور پیدا ہوا یہ فرقہ کا قیامت کی نشانیاں میں پیدا ہوا نا جب تباہی ہونی ہے قیامت کے نیڑے جا کے جڑے فرقے جمنے نے نا دین نو برباد کرنے والے انہوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخری دور میں ایک فرقہ آئے گا وہ نہ حدیثاں کا لیا کرے گا
ہوں دیکھو آخری دور چ ایک فرقہ ہے قرآن کا نام لینا نا انہوں یہ بھی گمراہ کہتے ہیں. دوسری گل مولوی صاحب نے یہ گل آخی ہے کہ امین نے خیانت کی ہے. میں آج پڑھی تھی یہ صراط المستقیم پڑھی تھی نا. صراط مستقیم کیڑا جیڑا انعام یافتہ والا رہتا ہے وہ چار نے کہ ایک نبی صدیق شہداء صالحین. میں تمہیں پوچھنا نبیاں دے رستے تے چلنا چاہیے کہ نہیں؟ صدیقین دے رستے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ مانتے جو بار حق جی جدن انہوں دے ہاتھ سے بیعت ہوئی پتہ کی بنیا حضرت عمر نے اس سے کیا کیتا سنو کی کیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو سامنے نماز کا امام بنایا تے جنوں اللہ نے ساڈے دین واسطے پسند کر لیا اسی انہوں دنیا واسطے بھی پسند. ایک قیاس نو سارے صحابہ نے منیا. ایک قیاس نو مننا تقلید ہوندا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دی خلافت کا انکار کرنے والے غیر مکلف بنے تے جنہاں نے حضرت عمر دے قیاس نو منیا او مقلد ہے. مقلد اس دور دے ہوئے کہ 80 سال مگروں دے ایک شخص غیر مقلد نو پیش کرتے ہیں جن نے اٹھ کے حضرت عمر نو آخیا ہوئے عمر تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی تو نبی دی حدیث نہیں پڑھی تو قیاس کیتا ہے تے اسی نہیں مننا. ایک بھی غیر مقلد ہے اور میں دیکھنا کہ کس طرح بخاری چو کٹ کے بکھاؤں نہیں اس غیر مقلد کا نام. پھر یہ کہندے نے اسی قرآن حدیث تو باہر گل نہیں مننی. ہن کہندے نے بخاری اصح الکتب اکے کون مانتے نے سارے سارے. یہ مینوں بخاؤن سی اللہ دے نبی نے فرمایا بخاری اصح الکتب ہے انہاں دا فرض ہے. کسے خلیفہ راشد نے آخیا بخاری اصح الکتب ہے کسے صحابی نے آخیا بخاری اصح الکتب ہے نہیں نہ آخیا. یہ ایک پاسے کہندے نے اسی قرآن حدیث تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. دوسرے پاسے دیکھو کتا دھوکا دے جاندے نے اتے بخاری ساڈا کیتا اصح الکتب ہے. میں کہنا ایت پڑھو جے لکھے آیا تو بخاری اصح الکتب ہے. وہ حدیث پڑھو کسی کا قرآن نہیں چھڈ گئے چھڈ گئے کہ نہیں جی. یہ جائے وفادار بھی ہوتے نے قرآن بھی یاد کرے گا بھی چنگے نے اسے کھاتے نے اسے کہنے ساڈا اسے کہنے ابھی تیرے نہیں یہ بھاگے کتے ہو مگر زیادہ تیرے. دوسری گل انہوں نے غلط بیانی کی ہے. میں دو نشانیاں اللہ کے نبی کو دسیاں کہ وہ آخری دور چلتا چلنا ہے. یہ تھی دیکھ لیا بھی آخری دور چلنا ہے. بالکل پڑھیا کرنے یہ اسے واسطے انہیں بخاری کا نام لیا. کئی کتابوں منگتے ہی نہیں ادیسیاں گل پہلے شروع کی مجالے جو اگا چلن پھر حدیث دکھاؤ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ اسی تے تاں دکھائیے حدیث کیوں جے تسی نہ منتے ہو جو اللہ دی کتاب حدیثاں جو صحیح کتاب نہیں یہ حدیثاں دی کتاب کیوں جے تہاڈے نزدیک منتے ہو تسی جے حدیث دی کتاب صحیح نہیں یہ مولانا صاحب منتے نے جے حدیث دی کتاب نہیں تے پھر اسی حدیث وچ ثابت کریں گے کہ پڑھ کے پھر بخاری نہیں آکھاں گے جو بخاری سارے تو زیادہ صحیح یہ تے میں اس واسطے آکھیا سی کہ سارے کہندے نے یہ ایسے بخاری وچ بھی دکھاواں گا کہ انہاں دے اکابر منتے نے. میں انہاں دے اکابرین دے حوالے نال کہیا کہ وہ بھی منتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جو سب تو زیادہ صحیح فرمان ہے سجدہ رہی بخاری. کافی مولانا صاحب نے یہ غلط کیا ہے کہ قرآن نال بھی بندے گمراہ. میں تانوں آیت دساں مجھے بھی آیت انہوں نے استدلال کیتا ہے یہدی بہ کثیرا و یضل بہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا نال ادا پڑے یہ بیماری ہے کہ ساری یہ بیماری ہے. تھوڑا جہا اپنا ثبوت لینا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نہیں پڑھنا اگلے گل تو جڑا کبھی چک جانا تاکہ گل اپنی کرنی ہے نا ساری نہیں سناؤنی بندیاں مالک فرماندے نے یضل بہ کثیرا. میں قرآن نال گمراہ کرنا کون ہدایت بھی دینا کون لیکن گمراہ ہوتے کون قرآن نال کون گمراہ ہوتے نے قرآن نال وما یضل بہ الا الفاسقون. قرآن نال وہی گمراہ ہوتے ہیں جڑے قرآن نو پڑھتے تھے کہندے تھے منتے نہیں عمل نہیں کرتے. جڑے قرآن نو منتے نہیں
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਵਹੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਮੀਨ ਉਤਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਦ ਪੈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਲਦ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? मुकल्लद सिद्दीक ने क्यों नहीं बने? फिर इमाम हनीफा दे मुकल्लद क्यों बने? ये मुकल्लद बनना सी तकलीफ है तो साबित हो गया तो तुम उमर दे मुकल्लद क्यों नहीं सकते? अली क्यों सदा दे? उमर ही सदा, फारूक की सदा, सिद्दीक की सदा, तुम हनफी क्यों सदा दे? ए सबूत है इस बात का तुम साहबा दी बात नहीं मानते। ये हजरत उमर ने ते उन्हां दा कियास सही सी, असीं ते उस कियास दे मुखालिफ हां जेड़ा कुरान हदीस दे खिलाफ। कुरान हदीस दे जेड़ा मुआफिक के विचों कियास है तो कुरान हदीस इस बात क्यों बोलते मसला नहीं शुरू किया जो कुछ मेरे रसूल ने तुहानू दिता है, जिस तू मेरे रसूल ने तुहानू मना किया है उसको जेकर इसने अल्लाह ताला कहता मां ताकुल इमाम हनीफा फबुदू हो, जे हनफी बनना सी ते अल्लाह कहता तुहानू इमाम हनीफा ने जेड़ा पैसा हो जाओ बेशक जिंदाबाद इन्हें को इमाम हनीफा ने तुहानू रोक गया तो रुक जा। हजरत उमर ने हजरत रसूल पाक ने सिद्दीक नु मुसल्ले ते खड़ा किया। एक मसला समझ आया जेड़ा दीन च अगेरे दुनिया जेड़ा दुनिया च अगेरे दीन विच जेड़ा दीन च अगेरे दुनिया दी अगेरे इसू राय कियास हजरत उमर दा सही सी। वो हदीस समझ लो, वो कुरान दा हुक्म समझ लो, वो कियास दा कुरान हदीस से जो वो सियासी मुखालिफ नहीं। हाँ जेड़ा कुरान हदीस से जो कियास की से आयत कुरान या हदीस नबी पाक दे नाल टकरांदा होएगा वो असली नहीं बना। वो कियास जेड़ा चाहे साथी दा क्यों ना हो कुरान हदीस नाल टकरांदा सही सनद नाल साबित हो जाए तो साथी यकीन समझो कि साथी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं कहता। इन्हें ये तकलीद करनी थी कियास उमर का साबित करे तकलीद अबू हनीफा की कियास उमर का साबित करे तकलीद अबू हनीफा की। एक किस्म का इंसाफ जिससे की जे राय अबू हनीफा की साबित करे तो तकलीद साबित तकलीद है ना कियास अगर साबित किया ये तकलीद फिर साबित की साबित होगी। हालांकि तकलीद करने ने कबूल कौल गैर बिला कि अल्लाह रसूल तो सिवा किसी इमाम मुजतहिद की बात बिला दलील मननी ये कहने ने तकलीद है। अगर ये तकलीद है तो इन्होंने साबित करना चाहिए सदावे ये कुरान हदीस की रोशनी है कि इमाम मुजतहिद की बात बिला दलील मननी जरूरी मुसलमान है। अपना मजहब अगर साबित करना है तो इस तरह कर इस बात से मैं भाई अर्ज कर रहे हैं कि मैं कुरान हदीस पढ़ना वो से गलती ये मान लिया कि पहले जो सी नहीं असी कुरान और हदीस नू मानने तकलीफ नहीं करते कियास नू नहीं मानते और मनिया तकलीफ का मसला मुक्या झगड़ा सिर्फ इन्ना रह गया कि तुसी हजरत उमर की तकलीफ नहीं करते अबू हनीफा की क्यों करते ये गल आती है ना क्यों भाई हजरत उमर ने इस कियास नाल अबू बकर सिद्दीक के हाथ से बात की आप मसला मनिया कि नहीं मनिया उन्होंने कौन कहना आती है इस मसले तकलीफ नहीं की उन्होंने क्यों भाई तुसी नहीं की हजरत उमर के लिए इस मसले की है ना इतना बड़ा झूठ अपने से लाता भी हजरत उमर की तकलीफ नहीं की। रही ये गल भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने तुसी अबू हनीफा की क्यों करते जे गल फिर उठ गई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो ये सारे मसले सानू इसे तरह बखा देन ऐसे इमाम का भी तकलीफ खाते भी हजरत उमर की करना लेकिन हजरत उमर के सारे मसले जमा नहीं हुए। ये मुनकरे हदीस भी इन्होंने यही कहते हैं कि तुसी जे हदीस कोई चीज थी कि हजरत उमर की कोई किताब पढ़े तुसी बुखारी की क्यों पढ़ते फिर भी क्यों पढ़ते थे इतनी हजर की लोग बराम क्यों पढ़ते थे। देखो इतराज उन्होंने को चोरी करके मेरे से किया है असल इतराज उन्होंने इन्हों से किया जे हदीस हुज्जत है तुसी हजरत उमर की किताब क्यों नहीं पढ़ते तुसी हजरत अबू बकर की किताब क्यों नहीं पढ़ते वो तो उन्होंने को सिर्फ कुरान होता सी बुखारी नहीं सी हुंदी मुस्लिम नहीं सी हुंदी
कभी अगर तुम अबू हुरैरा ने उससे नहीं किया क्या कि मैं आज बुखारी पेश करनी है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਰਾਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਭਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अगर ये साबित कर देन इसे तरह पूरा मसलक जब तरतीब नाल नमाज रोजा लिखा आया, असी हुणे ही छड्ड के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा नाम हजरत उमर दी तकरीर कर ला। उन्हां दी तकरीर इस वास्ते कर रहे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक चो, सुन्नत चो, इजमा उम्मत चो, सहाबा कराम कोलों और इज्तिहाद करके सारे मसाइल तरतीब नाल लिख दिते। सानू उन्हां कोल जाना पैंदा, लेकिन मसला सिर्फ एक चलदा है कि उदों ये फिका ये हदीस दी किताबां जमा नहीं सन। ये मौलवी साहब ने कोई कुरान हदीस बयान नहीं कीता, और मुनकरी ने हदीस का इतराज चोरी करके तुहाडे सामने पेश कर दिता। वो भी यही कहंदे ने देखो जी और तुसीं बुखारी तो पढ़ दे जे, असीं नहीं पढ़नी, असीं ने बुखारी चुकन देनी, हज़रत उमर दी किताब लिया सी कहंदे ने ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਕੁਤਬ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। वो हम धोखा की देंगे ने ऐत पढ़ते हैं अति ऐत विच विखाओ कि इमाम अबू हनीफा की तकरीर करो, ये भी धोखा। ये मुंशी ने हदीस देंगे ने कि तुसी हदीस विखाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया है बुखारी पढ़िया करना। क्योंकि बुखारी शरीफ का ना आता कुरान हदीस से, सही मुस्लिम का ना आता है, मिसकात का ना आता है,